آواز نہیں آئی. یہ میرے مادر وطن کا نعرہ ہے, یہ میرا اپنا ذاتی نعرہ نہیں ہے. نعرہ کشمیر, جیے کشمیر, جیے بٹ, جیے 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 بٹ, جیے 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 بٹ. انقلاب آئے گا, رکا نہیں جھکا جناب نہیں. لیاقت یاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آج کے اس خوبصورت ایونٹ کو, اس کی آخری سیریمنی, اس کی اختتام, اس کی الوداعی تقریب, اس کی جیت کی تقریب کے جن لوگوں نے بھی بہت اچھا یہاں پہ کھیلا ہے, میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور آج اسپیشلی اجیرے کی ٹیم کو ایک اچھا ٹورنامنٹ, ایک اچھا میچ کھیلنے پہ, جیت اپنے نام کرنے پہ بھرپور انداز میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ پھر کلیپنگ کر کے ان کی حوصلہ افزائی کیجیے. میں جو مقامی ٹیم تھی اس کو بھی مبارکباد دوں گا. اور سب سے خوبصورت بات جو یہاں کے کراؤڈ تھا, ویسے تو ہمیشہ کراؤڈ ایڈوانٹیج جو ہے وہ مقامی ٹیم کو ہوتا ہے, مجھے لگ رہا تھا کہ وہ سارا کراؤڈ ایڈوانٹیج جو ہے وہ اجیرے کی ٹیم کو تھا. اور یہ بھی بہت خوشائند بات ہے, کراؤڈ کو اس طرح وسیع القلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس پہ میں کراؤڈ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. آج کی یہ چونکہ ٹورنامنٹ قائد کشمیر, ہمارے عظیم ہیرو, ہمارے رہنما مقبول بٹ شہید کے نام پہ ہے, اس حوالے سے بھی میں ٹورنامنٹ کمیٹی کو مقبول بٹ شہید کے نام سے ٹورنامنٹ کے انعقاد پہ ٹورنامنٹ کمیٹی کا بھی ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. چونکہ یہ بہت صحت مند بات ہوتی ہے, یہ زندہ قوموں کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہیروز کو کسی نہ کسی ایونٹ میں کسی نہ کسی حوالے سے ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے رہتے ہیں, ان کی پذیرائی کرتے رہتے ہیں. اس حوالے سے میں آپ کو بھی بہت مبارکباد دیتا ہوں. میں چونکہ ویسے تو روایات ہوتی ہیں, لوگ ظاہر آتے ہیں, مہمان آتے ہیں, بہت اعلانات بھی کرتے ہیں, تو ویسے تو چونکہ ہمارے جو ٹورنامنٹ کمیٹی کے دوست ہیں ہمارے جیسے ہی ہیں, ہم ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. اب اس کے باوجود انہوں نے ظاہر یقیناً ان کی امیدیں بھی ہوں گی, ہمیں ہماری ضرورت بھی ہے, ذمہ داری بھی ہے, تو میں اپنے طور پہ ان کی جو حوصلہ افزائی ہوگی وہ میں ضرور کروں گا. اور ان کو یہ یقین دلاتا ہوں, ہم سارے لوگ مل کے, چونکہ ہمارے اس پورے علاقے میں اسٹیڈیم کا بہت مسئلہ ہے, کوئی ہمارے پاس ایک بہت اچھا اسٹیڈیم موجود نہیں ہے. اس حوالے سے یہ بہت خوبصورت جگہ ہے, ہم کوشش کریں گے کہ سارے لوگ مل کے اسٹیڈیم کو بنانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا ٹیلنٹ اوپر آئے. یہ چونکہ جو کھیلوں کے میدان ہوتے ہیں, یہاں سے جس طرح حالیہ دنوں میں راولہ کوٹ میں فٹ بال کا ایک ٹورنامنٹ ہوا, بہت شاندار ٹورنامنٹ ہوا, اور اس کے بعد پوری دنیا میں اس کے حوالے سے بہت گفتگو کی گئی کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ سیلیبریٹ کیسے کرتی ہیں, خوش کیسے ہوتی ہیں, جشن کیسے مناتی ہیں, ہاؤ کیسی کرتی ہیں. تو یہ زندہ قوموں کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ دل سے باہر نکلتے ہیں, جنون دکھاتے ہیں, جوش دکھاتے ہیں. تو اسی حوالے سے ہمارے گراؤنڈوں میں ہمارا جو نوجوان ہے وہ جس انداز میں سیلیبریٹ کر رہا ہے, اس سے ہمیں امید ہو رہی ہے کہ ہم زندہ لوگ ہیں, زندہ قوم ہے, اور اپنے حقوق کو بھی حاصل کریں گے, اپنی غلامی کا بھی خاتمہ کریں گے. اس ملک میں ایک سویرا لے کے آئیں گے, ایک نئی صبح لے کے آئیں گے. وہ صبح چکے جو ہماری غلامی ہے اس کا سب سے زیادہ وکٹم جو ہے, اس کا سب سے زیادہ شکار جو ہے وہ ہمارا یہ سپورٹس مین ہے. چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں ایونٹ ہوتے ہیں, جہاں ورلڈ کپ ہوتے ہیں, جہاں دنیا کے ایشین کپ ہوتے ہیں, ہماری ٹیم نہیں ہوتی, چونکہ ہم کہیں موجود نہیں ہیں, ہمارا وجود نہیں ہے, ہماری شناخت نہیں ہے, ہمارا ملک نہیں ہے. تو اس لیے یہ مشترکہ جدوجہد ہے. جس دن ہمارا ملک بنے گا اس دن ہم اپنے پرچموں کے ساتھ جہاں دنیا کے پرچم لہرائیں گے وہاں ہمارا بھی پرچم لہرائے گا. ہمارے نوجوان بھی سٹار بن کے وہاں پہ اپنا جوڑ دکھائیں گے. ہر اعتبار سے, صحت کے اعتبار سے, قد کے اعتبار سے, کسی اعتبار سے بھی ہمارے نوجوان کم نہیں ہیں. بھرپور طریقے سے جس طرح لوگ جیتے ہیں, جس طرح لوگ ہوتے ہیں, جس طرح قومیں ہوتی ہیں ویسی ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم بس کچھ انفارچونیٹلی ہم چونکہ غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں, تقسیم کے دور سے گزر رہے ہیں, جس سے ہم ابھی تک نکل نہیں سکے ہیں. یہ چونکہ اتنا خوبصورت علاقہ ہے, اتنی خوبصورت سرزمین ہے, اتنے ٹورسٹ کے لیے ایک بہت زیادہ اس کو پسند کیا جاتا ہے. اور جہاں ہم پسند کرتے ہیں, ٹورسٹ پسند کرتے ہیں, وہاں یہاں پہ جو ہمارے غاصب ہیں, قابض ہیں, وہ بھی اس پہ گچ کی نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھی اس کو نوچنے کے لیے کبھی ٹورزم کمپنیاں, کبھی فلاں, کبھی کیا ناموں سے یہاں پہ آنے والے حالات میں یا قبضے کے چکر میں ہیں. ہمیں اپنے جگہوں پہ بچانا پڑے گا, ہمیں اپنی ٹوکیں بچانی پڑے گی, ہمیں
ہمیں اپنے علی ایریاز پہ جانا پڑے گا، اور میں وہ فلسطین کے ایک شاعر کی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا کہ ان کی آمد سے پہلے میری کھڑکی کی چوکھٹ پہ پھول کھلتے تھے، ان کی آمد سے پہلے میری کھڑکی کی چوکھٹ پہ پھول کھلتے تھے، سیڑھی در سیڑھی باغوں سے انگور کی بیلیں لپٹتی پڑتی تھی، میرا گھر سورج کی چھاؤں میں نہاتے جھومتے ایک نئی کیفیت میں چلا جاتا تھا، اور مجھے خواب دیکھنے سے فرصت نہ تھی۔ لیکن خون آلود ٹینکوں پہ سوار ان کی آمد سے پہلے کا قصہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب یہ ساری چیزیں تب تھی جب وہ نہیں آئے تھے، یعنی اسرائیل نے قبضہ نہیں کیا تھا۔ تو یہ جو ہمارے یہ لہلاتے کھیت ہیں، یہ ساری خوبصورتی اس وقت تک ہے جب تک وہ کسی خون آلود ٹینکوں پہ سوار ہو کے ہمیں کوئی اپنے قبضے میں لینے کے لیے آئیں گے، اس سے پہلے ہمیں اس کا تدارک کے لیے نوجوانوں کو جہاں کھیل کے میدان میں اپنی جوڑ دکھاتے ہیں، وہاں اس ریاست کو بچانے کے لیے بھی ہماری ذمہ داریاں بنتی ہے کہ ہمیں یونائٹ ہونا پڑے گا۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، ہمارے ایک ساتھ دوست نے کہا کہ مسلسل جو ہے وہ کھیلیں بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ ہمارے جو نونہال ہیں ان کو ایجوکیشن کے ساتھ بھی دلچسپی رکھنی چاہیے، کھیلیں اپنی جگہ پہ، تعلیم اپنی جگہ پہ، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن چونکہ کھیل کے میدان اس لیے خوشائند بات ہے کہ جہاں کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں جو ہے وہ یہ بات طے ہے کہ وہاں کی جیلیں اور وہاں کے اسپتال ویران ہو جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ پھر لوگ صحت مند سرگرمیوں کی طرف آتے ہیں، نہیں تو لوگ ظاہر ڈرگ کی طرف چلے جاتے ہیں، سائیکولوجیکل پرابلم میں ہو جاتے ہیں، چونکہ اس معاشرے میں جس میں اتنی فرسٹریشن ہے، جس میں روزگار نہیں ہے، جس میں محرومیاں ہیں، جس میں کتنے دکھ ہیں جن کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ تو کبھی کبھی ان میدانوں میں ہمارا نوجوان آتا ہے، وہ سیلیبریٹ کرتا ہے، وہ جیتتا ہے، نعرے لگاتا ہے، تالیاں بجاتا ہے، کلیپنگ کرتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہی آخری تفریح ہے۔ ہمارے پاس نہ تو فنون لطیفہ ہے، نہ کوئی لائبریری ہے، نہ کوئی تھیٹر ہے، نہ کوئی اور چیز ہے۔ ہم 5 قسم کی سوسائٹی میں ہیں، یہاں کوئی بھی تفریح کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ جو تفریح گاہیں تھی ان کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ اتنا خوبصورت علاقہ ہے، گزشتہ کچھ عرصے سے میں آپ کے وسط سے تھوڑی بات آگے چلی گئی ہے، میں مختصر کروں گا۔ مسلسل یہ بات کہی جاتی رہی کہ جناب یہ احتجاج ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ٹورسٹ نہیں آتا ہے، روڈیں بند ہو جاتی ہیں، ٹورسٹ نہیں آتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے، ٹورسٹ اس لیے نہیں آتا ہے کہ آپ تولی پیر جیسے خوبصورت جگہ پہ جائیں، آپ کو ایک ٹوائلٹ نہیں ملے گی، وہاں پہ پانی نہیں ملے گا، بنیادی سہولتیں میں اثر نہیں ہے، اچھا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، ماحول اچھا نہیں ہے، گندگی موجود ہے، کوئی حکومتی سطح پہ 1% کام وہاں پہ نہیں ہوتا، 1 روپے کا بجٹ نہیں رکھا جاتا۔ تو پھر وہاں سے یہاں ٹورسٹ کیسے آئے گا؟ ٹورسٹ کو لانے کے لیے آپ اس کو فضا اچھی بنائیں، آپ ماحول اچھا دیں، تب ٹورسٹ آئے گا۔ تو یہاں پہ چونکہ حکمرانوں نے ہمیشہ لوگوں کے ذمہ بات ڈالنی ہوتی ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کے بجائے لوگوں کے اوپر ذمہ داریاں ڈالتے ہیں کہ جناب آپ نہیں آنے دیتے، آپ یہ پرابلم کرتے ہیں۔ ہم یہاں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں درست کی جائیں، یہ حالات بہتر کیے جائیں، نہیں تو پھر لوگوں کو دوسرا راستہ آ گیا ہے جو پچھلے عرصے سے چل رہا ہے، پھر وہ اور طریقے سے سارے کام ہوتے رہیں گے۔ لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ سارے کام ڈنڈے سے کیے جائیں، سارے کام احتجاج سے کیے جائیں، سارے کام جو ہے وہ باہر نکل کے کیے جائیں۔ میں ایک مرتبہ پھر بہت خوبصورت ٹورنامنٹ کرانے پہ ٹورنامنٹ انتظامی کمیٹی کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، جیتنے والوں کو بھرپور انداز میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، جو رنر اپ ٹیم ہے اس کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ جو سپورٹس مین اسپرٹ آپ یہاں دکھاتے ہیں، جس طرح سے دیکھیے یہ ایک خاص بات ہوتی ہے، آپ جب گراؤنڈ میں اترتے ہیں نا، آپ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، انتہا کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ جیتنے کے لیے بہت آگے تک جاتے ہیں، لیکن نفرت کوئی نہیں ہوتی ہے، جیت ہوتی ہے، بس گیم ہوتی ہے۔ اسی طرح سوسائٹی کے اندر آپ مقابلہ ضرور کریں، لیکن نفرتیں نہیں کریں، مقابلہ صحت مند انداز میں کریں، جیتنے کے لیے کریں، آگے بڑھنے کے لیے کریں، لیکن نفرتوں کی بنیاد پہ نہیں۔ سپورٹس مین اسپرٹ جو ہے وہ عام سوسائٹی میں بھی نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو سپورٹس مین اسپرٹ ہم گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں، یہ سوسائٹی میں آ جائے گا، یہ سپورٹس مین اسپرٹ، بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ کے ساتھ آپ کو میں الوداع کروں گا۔